بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کو آپ علیہ السلام کے بیٹا بننے کا شرف حاصل ہے، اور تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تنہا ایسے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں ذکر ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بخدا زید بن حارثہ منصب امارت کے لیے لائق تھا اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارا تھا۔ تو ہم آج زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آپ ان کو سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور یہ ویڈیو میں مختصراً ذکر ہے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کی ویڈیو بھی بنائی جائے گی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تفصیل سے بتایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ چینل کو جب تک سبسکرائب کر لیں تاکہ تفصیل والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور تمام ابھی مختصراً جو سنایا جا رہا ہے تمام صحابہ کرام کے بارے میں، وہ بھی آپ کو ویڈیو پہنچتا رہے، اور اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں اور دوسروں کے ایمان تازہ ہونے کا سبب بھی بنیں، اس کو دوسروں کو ارسال بھی کریں، دوسروں سے شیئر بھی کریں۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ سودا بنت ثعلبہ اپنی قوم بنو معن سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی فروکش ہوئی تھی کہ بنی قین کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی، ان کا مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کرنے کے لیے عکاظ منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں انہیں خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ معظمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلد کو پتہ چلا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ ان کی پھوپھی تھی۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں عکاظ منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں، ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی چیز دکھائی نہ دی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع اخلاق سے فیضیاب ہونے لگا۔ اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جوالہ دل پر مسلسل دہکتا رہا۔ غم و اندوہ کے ایسے مہیب بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اسی سوچ میں غلطاں و پریشان رہتی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں۔ باپ نے اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا۔ ہر گزرنے والے قافلے سے پوچھتا کہ لوگوں مجھے بتاؤ میرا لخت جگر کہاں ہے، میرے نور چشم کو زمین نگل گئی یا آسمان اچک کر لے گیا۔ بعض اوقات غم و اندوہ میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگتا
کہ سننے والوں کے جگر چھلنی ہو جاتے۔ بطور مثال چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں، مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزری، کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا موت کے بے رحم پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بخدا میں نہیں جانتا کہ میرے بیٹے تجھے کیا ہوا، میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے؟ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت بھی اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں اور میں اس سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا۔ بیٹے زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظریں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کہ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے بچشم خود اسے دیکھا، اس سے باتیں کی اور اس کے حالات معلوم کیے۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی، کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کی جا سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسایہ ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں۔ للہ اللہ کے لیے ہم پر کرم کیجیے، جو آپ اس کی قیمت لینا چاہیں ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا بیٹا جس کا مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی کہ آپ کا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز نہ دوں جو فدیہ سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کہی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارثہ بن شرحبیل ہے اور یہ میرا چچا کعب بن شرحبیل ہے۔ آپ نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ہی ساتھ رہوں گا۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو نے اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا اور جس طرح آپ کا مشفقانہ انداز میرے ساتھ پیش آتے ہیں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، لہذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرے کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے اور اس کا ہاتھ پکڑا، سیدھے بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے بآواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا اور باپ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔
بہرحال یہ خوش آئند اعلان سن کر شاداں و فرحاں اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارے جانے لگے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پہلے کی یہ بات ہے۔ اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا، اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ادعوہم لآبائہم، کہ پکارو ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے۔ حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارے جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں، یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ بھی خیال تک نہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطۂ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالیشان محل کی پہلی اینٹ بننے کا شرف حاصل ہوگا۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے پر ابھی چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ یہ غلاموں میں سب سے پہلے لانے والے تھے ایمان۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدان رسول اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں شرکت کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ کو دلی مسرت ہونے کا اظہار کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارثہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ زید بن حارثہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرماتے، اس نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگایا، ماتھا چوما۔ بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ حضور کو اس طرح خوش آمدید کہتے ہوئے کسی دوسرے صحابی کو نہیں دیکھا جس طرح حضرت زید بن حارثہ کو خوش آمدید کہا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے حبیب زید بن حارثہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حبیب کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت زید کے بیٹے کو فرزند حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے رکھا تھا۔ سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اور اولاد کی طرف پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کرے۔ ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا
تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث بن عمیر یہ خط لے کر اردن کی مشرق جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غساسنہ شرحبیل بن عمرو آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوناک خبر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھیں اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرق جانب معان مقام پر پہنچا تو شاہ روم کا بادشاہ 1,00,000 فوج لے کر مقابلے میں اترا، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1,00,000 افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونگ کر مسلمانوں کے بالمقابل آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معان مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطۂ نگاہ سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی کہ ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا اللہ کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بلبوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت اور کثرت کی بنا پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف نکلے ہو ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئی۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2,00,000 افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے۔ دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاگ بیٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جان فشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے شجدر رہ گئے، حیران رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ یہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ ان 3 کے جو پہلے شہید ہو گئے، یہ آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر پہلے دی تھی اور بتلایا کہ مسلمان پھر بعد میں اپنی رائے سے کسی کو امیر منتخب کر لینا۔ تو لوگ جو مجاہدین جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا۔ ابھی آپ نئے حلقے بگوش اسلام ہوئے تھے، لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدابیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کے 3 سپہ سالاروں کی شہادت کا علم ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا گیا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔
یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زید بن حارثہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ درج ذیل کتابوں سے انشاءاللہ بتایا جائے گا، ان کے بارے میں بہت لمبی واقعات ہیں، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے ویڈیو میں بتایا جائے گا بعد میں، ابھی تو مختصراً بتایا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔